اچھا یہ نا ایک بڑی بھونڈی اور گھٹیا حرکت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی. جب تک عمران خان صاحب باہر تھے وہ آواز تو اٹھاتے تھے, کم سے کم ارشد شریف کا نام لیتے تھے, کوئی اور صحافی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی نام لیتے تھے, بات کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہوتا تھا نا عمران خان کے دور حکومت میں کسی صحافی کے ساتھ, تو ساری کی ساری اپوزیشن با جماعت ان کے گھر جاتی تھی. پاکستان تحریک انصاف کا اور اس وقت کی اپوزیشن کا یہ ریکارڈ ہے کہ جتنا ظلم اس وقت صحافیوں کے ساتھ ہوا. ایک صحافی کل قتل ہوئے ہیں, ایک کو 3 گولیاں لگی ہیں, وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. احمد فرحات جو ہے وہ غائب ہے پچھلے 10 دن سے آلموسٹ. جو سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا, جو عالیہ مقبول جان صاحب کے ساتھ ہوا, جو صدیق جان کے ساتھ ہوا, جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا کوئی اپوزیشن ان کے دروازے پہ گئی, ان سے بات کی؟ ایکچولی تو دیکھیں, اگر لڑائی ہے ڈیموکریسی کے لیے, لڑائی ہے رول آف لاء کے لیے, اور لڑائی ہے آزادی اظہار رائے کے لیے, تو پھر تو اس لڑائی کے اندر جو آدمی آواز اٹھانے کی سزا کاٹ رہا ہے اس کے ساتھ جا کے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے اپوزیشن کو. لیکن اگر ان کی لڑائی یا پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے بچے ہوئے لوگوں کی لڑائی اقتدار کے لیے ہے تو پھر وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیا خدشات ہیں گورنمنٹ کو آپ سے, جس وجہ سے آپ کا نام ECL میں ڈال دیا جاتا ہے اور آپ کو اس طرح کے کیسز بن جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے, گورنمنٹ کو کیا اعتراضات ہیں؟ دیکھیں جو مجھے آج سمجھ آئی ہے 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ توہین IG والا ایک مقدمہ ہے, اس میں کوئی 15 بندے اور انوالو ہیں, ان میں سے صرف میرا اکیلے کا نام ECL پہ ہے. حالانکہ میں اکیلا ہی ایسا ہوں جس کو عدالت نے ضمانت کنفرم کی ہے اس بنیاد پہ کیس ہی عجیب سا بنایا ہوا ہے, باقی کسی کا نام ECL میں نہیں ہے. دوسرا, ابھی کوئی ایجنسیاں کوئی رپورٹ دے رہی ہیں, وہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں بم رکھا ہے, کیونکہ اس سے پہلے میں پولیس والوں کو بم مارتے ہوئے بھی پکڑا گیا ہوں ایک کیس میں. میں نے کوئی پولیس والوں کو پٹرول بم بنا کے مارے تھے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی میں نے کی تھیں, اور وہ ڈنڈے بھی میں نے پولیس والوں کو مارے تھے. مجھے پتہ چلا ایک ماہ پہلے, میرے خیال میں 1.5 ماہ پہلے مجھے پتہ چلا, پھر مجھے اس میں بھی انہوں نے کافی دن اندر رکھا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب میرے پہ کیا ڈالتے ہیں. میں را کا ایجنٹ ہوں, میں نے کوئی بم رکھ دیا ہے, کسی جگہ پہ میں دہشت گردی کر رہا ہوں, کسی چیز میں انوالو ہوں. ایجنسیوں کی جو رپورٹیں ہیں وہ عدالت میں بھی جمع ہو جائیں گی, ہمیں بھی مل جائیں گی, پتہ چل جائے گا ہم نے کیا کیا. سر توہین IG بھی ہے, IG صاحب کی. ہاں توہین IG ہے. دیکھیں یہاں سب کی توہین ہوتی ہے, توہین کے لیے نیا قانون بھی لا رہے ہیں. اگر توہین نہیں ہوتی نا تو پاکستان کی عوام کی نہیں ہوتی. وہ بیچارے ووٹ کسی اور کو ڈال کے آتے ہیں, ڈبے سے کسی اور کی پرچی نکل آتی ہے. صرف عوام کی توہین نہیں ہوتی, یہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو رولا جاتا ہے, ان کو بے عزت کیا جاتا ہے, ان کی بات نہیں سنی جاتی, ہر جگہ پہ بیچارے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. تو عام آدمی کی جانور جیسی بدتر انہوں نے پاکستان میں زندگی کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ سب کی توہین ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, جن لوگوں کو توہین سے بچانے کے لیے یہ حد تک کا قانون لے کر آ رہے ہیں نا, ان کی شکلیں دیکھیں, وہ اس ملک کے لیے حد تک بنے ہوئے ہیں. اچھا عمران بھائی بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے رات کو احمد میر کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر بات خسرو تک پہنچ گئی ہے تو پھر تو صحیح کہا انہوں نے. آپ کا کیا موقع, کیا کہنا چاہیں گے اس نہیں, میں؟ رانا صاحب نے موقف دے دیا, میرے خیال بالکل ٹھیک موقف دیا. حاجات راؤں تک سب بات آ گئی. دیکھیں میں نے نا وہ یہ جو خسرا کمیونٹی کے لوگ ہیں نا, مختلف خواجہ سراج, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, آپ نے لفظ غلط استعمال کیا, میں کنڈم کرتا ہوں اس کو. وہ بھی عزت دار طبقہ ہے ایک, اور وہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ان کو دیکھیں یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے. کئی لوگوں سے جو ہے وہ جرنلسٹوں نے پوچھا ہے, وہ لوگ خود بھی بتا رہے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں پہچان پا رہے, ہمیں نہیں پتہ یہ کہاں سے آئے اور یہ کون لوگ ہیں. اب وضاحت اور سوشل میڈیا نے جس طرح ان کا بہت ساری چیزیں سامنے لا کر رکھ دی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ جو رؤوف حسن صاحب کے دشمن ہیں انہوں نے بھیس بدل کے خواتین کے کپڑے پہن کے اٹیک کیا اور کچھ نہیں. اچھا عمران ریاض صاحب, لاسٹلی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی آؤں گا تو اسلام آباد کے لیے کوئی اچھی خبر ہوگی, تو خبر میچور ہوئی یا ابھی تک نہیں؟ نہیں, اسلام آباد کے لیے بڑی اچھی خبر ہے بھائی. پاکستان کے لیے ہمیشہ ہی اچھی خبر ہوتی ہے, اور میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں اس ملک سے, کبھی بھی مایوس نہیں ہوں. لوگوں نے 8 فروری کو جو کر دیا ہے, یعنی جیسے انہوں نے مافیاز کو شکست دی ہے اور نظام کو آئینہ دکھایا لوگوں نے, ایکچولی تو وہ انقلاب ہے. تو یہ بڑی اچھی خبر تھی, اور جو شعور آ رہا ہے وہ بڑی اچھی خبر ہے. جو اس ہائی کورٹ کے اندر سے آواز اٹھی ہے کہ اب ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے اور کھل کر فیصلے کریں گے, وہ بہت اچھی خبر ہے. اور جس طرح معزز جج صاحبان انصاف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی اسپیس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ بہت اچھی خبر ہے. تو خبریں تو بہت اچھی ہیں, لیکن بڑے لوگوں کو پسند نہیں ہے. ہاں جی, عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ یار وہ عمران خان خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو رات کو PDM, دیکھیں یہ دونوں نا ایک دوسرے کی ضرورت بنے ہوئے ہیں. اس وقت یہ ان نیچرل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا اور فضل الرحمان صاحب کا اگر الحاق ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ نیچرل الائنس نہیں ہے, یا یہ اس طرح کا الائنس نہیں جس پہ آپ کو لگے کہ یہ ہو سکتا تھا یا یہ ممکن ہے یا یہ چل سکتا ہے.
یہ آپ کو اس کو بھول جائیں آپ. ایکچولی فضل الرحمان صاحب کی بالکل ایک الگ طرح کی سیاست ہے. وہ پاور کوریڈورس کے اندر ریلیکس رہتے ہیں, ان کو وہاں اچھا لگتا ہے. عمران خان صاحب کی الگ سیاست ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صلح اور لڑائی کے اندر بڑی تیزی سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو گیئر شفٹ کرتے ہوئے بڑا مشکل لگتا ہے. تو وہ دونوں کی سیاست بالکل مختلف قسم کی ہے. ہاں ابھی حالات ایسے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب کو عمران خان کی ضرورت پڑی ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو کیونکہ سر ہی نہیں اٹھانے دیتے, وہ جیسے ہی سر نکالتے ہیں تو ڈنڈا پڑتا ہے سر پہ, تو ان کو فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑی ہوئی. تو یہ ضرورت کا ایک الائنس ہو سکتا ہے مجبوری کے تحت. یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے. یہ کبھی بھی اکٹھے الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے. سر 30 کو دوبارہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا میچ ہے. عمران خان صاحب اپنی پیشی کو میچ سمجھ رہے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے جو پچھلی جھلکیاں چلی ہیں میچ کی, اس کو بہت انجوائے کیا انہوں نے. پرویز الہی کی رہائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو اسپیس دینا چاہ رہی ہے, کوئی کنیکٹیوٹی بحال ہو, کوئی رابطے بحال ہوں. 10 مہینے بند کر کے, پسلیاں توڑ کے, بندے کا بیڑا غرق کر کے جعلی کیسوں میں, اب اگر وہ چھوٹ گئے تو آپ اس کو ڈیل کہتے ہیں, تو پھر آپ کو نظام انصاف کے اوپر تو بہت بڑا ایلیگیشن ہے آپ کا یہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو جج صاحب نے جو احمد فرات کیس میں جو ریمارکس دیے, اس کے بعد بہت سی پریس کانفرنس کی گئی ان حوالے سے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, غائب کر دینا کسی کو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں نے کافی آواز اٹھائی ہے احمد فرحات کے لیے. میری ان سے 1 یا 2 ملاقاتیں ہیں, اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ وہ مجھے ملے تھے, اور ہم نے ان کی فیملی سے بھی رابطہ کیا ہے. ہماری نیک تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. عمران بھائی, جو جج صاحب نے ریمارکس دیے تھے, اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی فیصل واڈا کی طرف سے, باقی کئی لوگوں کی طرف سے. دیکھیں, یہ توہین عدالت کا معاملہ وہ عدالت کو خود دیکھنا چاہیے. سیدھی جو بات ہے, عدالت کو اٹھانا چاہیے معاملہ. اگر عدالت کی کوئی بھی توہین کر رہا ہے تو عدالت کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں, وہاں پہ جج موجود ہیں, ان کا رتبہ زیادہ بڑا ہے, وہ نظام کے اوپر ایک چیک ہے, وہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں, جواب بھی مانگ سکتے ہیں. انہوں نے سوال اٹھائے, جواب مانگے. عمران بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے کہ عمران خان بغیر ڈیل کے چھوڑے, تو آپ کو لگتا ہے اس وقت بھی ملک میں رول آف لا ہے, اور عمران خان بغیر ڈیل کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے نا. جن ججز کو خط موصول کالیں موصول کی جاتی ہیں, وہ کیسے رول آف لا کو بول بالا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا نا, تو رول آف لا کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے. وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا. تو جب رول آف لا نہیں ہوگا تو رول آف لا کے لیے اسٹرگل ہوگی, اور وہ چل رہی ہے. سر جی, جب بھی کیا کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ پہ کوئی بات آتی ہے تو ہاں جی, کیا چیز عمران یہاں سے بات ہے, ایجنسیز کی رپورٹ کا ذکر کیا, تو کیا آپ ایجنسیوں کی رپورٹ پہ یقین رکھتے ہیں؟ رپورٹ تو آنے تو پتہ چلے میرے بارے میں کیا کیا رہے ہیں. عمران بھائی, میڈیا کے حوالے سے بندش اور ایک جو ہے وہ قانون بھی پیش کیا جا رہا ہے جس میں توہین عدالت کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس قانون کو, اور میڈیا کی جو ہے ایک دفعہ پھر گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جو سلوشنز ہیں نا, یہ ایڈ ہاک قسم کی چیزیں ہیں, اور یہ کاسمیٹکس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. یہ جن لوگوں سے یہ کروایا جا رہا ہے نا, ایک پرچی کے اوپر, یہ جو پنجاب اور وفاقی حکومت ہے, ایک پرچی کے اوپر قانون بنانے میں جت جاتے ہیں. نہ ان کی یہ قابلیت ہے, نہ ان کی یہ اہلیت ہے, نہ ان کو اتنی سمجھ ہے. ان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ان کی قابلیت کیا ہے. یہ جو پرچیوں کے اوپر قوانین بنا رہے ہیں نا خواہشات کے مطابق, یہ ان کے گلے کا شکنجہ بن جائیں گے. دیکھیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا, یہ توہین کا حد تک کا قانون اب آ رہا ہے نا, میں پچھلے 2 سال سے اس کے کیسز بھگت رہا ہوں بغیر قانون کے ہی. بھائی, کسی کو فکس کرنا ہوتا ہے تو قانون کے بغیر بھی فکس کر دیتا ہے نظام. یہ آگے بھی لوگوں کو فکس کریں گے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ کس کو کیا سزا ملے گی, معاملہ یہ ہے کہ ایکچولی آپ اپنا ریکارڈ کیا بنا رہے ہیں. وہ آپ نے ٹک ٹاک میں ایک دیکھ رہا تھا, تو وہ اس میں ٹک ٹاکر کہہ رہی تھی جب اپوزیشن میں تھی, ہاں, تو وہ کیا باتیں تھیں کہ جناب جب حکومت بنتی ہے, بھیک کے اندر ملتی ہے, تو پھر اس طرح کے قوانین بنتے ہیں, میڈیا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں گے, میڈیا کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اس سے 10 گنا بروٹل اور بدترین قانون جو ہے وہ لا کر سامنے رکھ دیا. آج جو مسلم لیگ نون کے جرنلسٹ اور دانشور ہیں, یا ان کے اپنے قریبی دوست ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھاگ رہی ہے اس سے. ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو یہ کہا تھا کہ مفاہمت کرنی ہے, آپ تو لیٹ گئے زمین کے اوپر. تو یہ اگر اس طرح سیاست اور حکومت کرنی ہے نا, تو پھٹے منہ پھر کر لیں حکومت. سر جی, علی امین گنڈاپور نے ایک قدم اٹھایا ہے, کرغزستان کے بچوں کو لے کے آئے ہیں. وفاقی حکومت اس پہ جو ہے نا وہ خاصا کامیاب نہیں ہوئی. کیا کہیں گے اس بارے میں جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ کس انہوں نے وہ کتنے بچے لے آئیں گے یار؟ دیکھیں, یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی نا. ایک صوبائی حکومت کتنے بچے لا سکتی ہے؟ وہاں پہ آپ کے 12,000 بچے پڑھتے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. آپ سب کو تو نہیں 150-150 200 کر کے آئیں گے, تو کتنے آ جائیں گے؟ آپ 10 فلائٹیں چلا لیں گے, 20 چلا لیں گے.
कदम अच्छा है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, उल्टा वो रोड़े अटका रहे हैं। रीज़न ये है, जो ढूंढने वाली चीज़ है, जो आप सबका काम है, हम सबका काम है, कि किर्गिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये अचानक इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वहाँ बने क्यों हैं, उनके पीछे कौन है, वो किसका काला धन है जो वहाँ पे पहुँचा है, ये चेक किया जाए। तालीम के इस धंधे में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तालिब इल्म से कितने पैसे झाड़े जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा खाते हैं इस धंधे के अंदर, और वहाँ के लोग पाकिस्तानी तलबा से नफ़रत क्यों कर रहे हैं, ये मुझे वहाँ लोगों ने बताया। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके निज़ाम के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं ना, और जिस तरीके से हमारे लोग वहाँ पे सिस्टम को या तालीमी सिस्टम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके अंदर और उनके तलबा के अंदर एक रिएक्शन है, स्पेशली पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये वहाँ पे तलबा ने मुझे ये बात बताई है। एनीथिंग फराद केस जब होता है, हालांकि उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, कोई पीटीआई का जो रहनुमा वो नजर अच्छा, ये ना एक बड़ी भौंडी और घटिया हरकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे, वो आवाज़ तो उठाते थे, कम से कम अरशद शरीफ का नाम लेते थे, कोई और सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होती थी, नाम लेते थे, बात करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा भी इंसिडेंट होता था ना इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसी सहाफ़ी के साथ, तो सारी की सारी अपोजिशन बाजमात उनके घर जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त की अपोजिशन का ये रिकॉर्ड है कि जितना जुल्म इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हुआ, एक सहाफ़ी कल कत्ल हुए हैं, एक को 3 गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अहमद फरहाद जो है वो गायब है पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट। जो समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, जो आर्या मकबूल जान साहब के साथ हुआ, जो सदीक जान के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, क्या कोई अपोजिशन उनके दरवाजे पे गई, उनसे बात की? एक्चुअली तो देखें, अगर लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए, लड़ाई है रूल ऑफ लॉ के लिए, और लड़ाई है आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो फिर तो इस लड़ाई के अंदर जो जो आदमी आवाज़ उठाने की सज़ा काट रहा है, उसके साथ जाके इज़हार यकजहती करनी चाहिए अपोजिशन को। लेकिन अगर उनकी लड़ाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे बचे हुए लोगों की लड़ाई इक़्तिदार के लिए है, तो फिर वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये बताइएगा कि वापस आप जो टीवी स्क्रीन पर कंटेंट देख रहे हैं, यार दुआ करो कि नौकरी मिल जाए भाई। अभी तो जो टीवी चैनल वाले वो फ़ोन करके कहते हैं सर उत्तों NOC आएगा तो फिर तानू उसी प्रोग्राम से बुलावांगे, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको बुलाएं। ये तो मुझे सब कह रहे हैं कि आप वादा करें कि हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कब ज्वाइन करेंगे। इमरान भाई, साइफर का इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद फाइनल समाअत है, ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक आधे हफ्ते में अब ये ख़त्म हो जाएगा, उसको और घसीट नहीं सकते और खींच नहीं सकते, कुछ और नहीं होगा तो सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, इसको और नहीं घसीट सकते, जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने देखा है कि नए केसेस जो है उनको फौरी तौर पे एक्टिवेट किया गया। अब कोई और तोशाखाना के अंदर से वो तो रेगमाल है, रगड़ी जाओ जितना मर्जी। बहुत थैंक यू।